جس اللہ کے نام پر اس نے غصہ ہو کر ایک مؤذن کو، اللہ کے منادی کو تھپڑ مارا تھا، آج اسی اللہ کے نام پر یہ بھیک مانگ رہا ہے کہ تم رن مرید ہو، بیوی کے غلام ہو، شرم کرو، تمہیں بیوی کو سمجھانا چاہیے، آگے مجھے سمجھا رہے ہو۔ ایک افسر تھا، بڑا افسر تھا، 21 گریڈ افسر تھا، رشوت کا مال خوب دھڑا دھڑ لیتا تھا، ذریعہ معاش بنا ہوا تھا، گھر کا نظام سسٹم چل رہا تھا۔ اس نے ایک کالونی میں پلاٹ خریدا اور پلاٹ پر ایک عالی شان محل کہہ دیں، ایک بہترین گھر تیار کروایا۔ جب وہ اس گھر میں شفٹ ہوا، منتقل ہوا، اسے پتہ چلا کہ قریب میں تو مسجد ہے، اور مسجد میں جو اذان ہوتی ہے، جو خطبہ وغیرہ دیا جاتا ہے، اس کی آواز اس کے گھر آتی ہے، اس کے گھر تک پہنچتی ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو مسجد کے پڑوس سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مسجد کا پڑوس مل گیا، لیکن جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں انہیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ یہ سائڈ ایریا پر آ جائیں، اسلام آباد وغیرہ، بیجے ٹاؤن وغیرہ، تو یہاں پر جو مسجد کے قریب قریب گھر ہوتے ہیں وہ بڑے سستے پلاٹ بکتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرف کے لوگ فاسق و فاجر ہیں، مطلب معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ جو مسجد کے قریب قریب گھر ہوتے ہیں یہ بڑے سستے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہاں خطبے کی آواز، امام صاحب کی جو ہے مؤذن کی آواز، اور جو ہے نماز کے دوران اگر کوئی اسپیکر کھل گیا اس کی آواز، ایسے ہی جمعے کے دن بیان کی آواز، کوئی جلسہ وغیرہ ہے، کوئی محفل وغیرہ ہے، اس کی آواز۔ تو باقی تو ہر کسی کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں اسلام کتنا پھیلا ہے، لیکن اس طرف کی جو آبادی ہوتی ہے وہاں مسجد کے جو قریب گھر ہوتے ہیں ان کی قیمتیں بہت گری ہوئی ہوتی ہیں۔ الغرض وہ اس گھر میں منتقل ہوا، یہ رات کو سویا ہوا تھا، تو مؤذن نے صبح کی اذان اسپیکر میں دی، تو اس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی اور اسے غصہ آیا۔ تو اس نے بعد میں مؤذن کو بلایا اور اسے کہا کہ دیکھو، صبح کی اذان اسپیکر میں نہ دیا کرو، اس سے میری نیند خراب ہوتی ہے، ویسے ہی دے دیا کرو۔ مؤذن نے محلے والوں کو بتایا، محلے والوں نے حامی نہیں بھری، اس کی مخالفت کی، اور کچھ بزرگوں نے کہا کہ دیکھو، ہم تو گھڑی تو دیکھ سکتے نہیں ہیں، ہمیں تو اذان کے ذریعے علم ہوتا ہے کہ صبح ہو چکی ہے۔ اب اگر آفیسر صاحب کو تکلیف ہے، پرابلم ہے، تو اپنا گھر یہاں سے چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائے، مسجد تو یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتی ہے، البتہ آفیسر صاحب سے کہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ مکان خرید لیں، پلاٹ خرید لیں۔ اگلی صبح کو مؤذن نے پھر اسپیکر میں اذان دی، جب اسپیکر میں اذان دی اس کی پھر نیند خراب ہوئی، جب نیند خراب ہوئی اس نے مؤذن کو بلا کر غصے میں کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اسپیکر میں اذان نہیں دینی، اس سے میری نیند خراب ہوتی ہے، صبح کی اذان بغیر اسپیکر کے دے دیا کرو۔ اور غصے میں اس نے مؤذن کو تھپڑ مار دیا۔ مؤذن بیچارہ مولوی شریف آدمی تھا، وہ خاموش ہو گیا، جس ذات کے لیے تھپڑ مارا تھا وہ اس ذات کے لیے تھپڑ سہ گیا، اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ کا نظام وہ حرکت میں آ گیا، قانون خداوندی وہ حرکت میں آ گئی، اس لیے کہ وہ اللہ ایک زبردست ذات بھی ہے، ایک غیرت مند ذات بھی ہے، اور ایک طاقتور ذات بھی ہے۔ جب غیرت بھی ہے اور طاقت بھی ہے، اب دیکھیں وہ کرتا کیا ہے، اللہ کا نظام حرکت میں آ گیا۔ وہ ہے کہ کچھ عرصے میں اسے ہاتھوں پر بازوں پر فارش ہو گیا، اور اس کے ہاتھ سینے پر آگے ایسے لگ گئے، اب نہ نیچے ہو سکتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں۔ جب دفتر والوں نے دیکھا یہ تو کسی کام کا رہا نہیں، دفتر والوں نے چھٹی کرا دی۔ اب جو رشوت کا مال آتا تھا، ایک پائپ لائن بچھی ہوئی تھی، وہ تو بند ہوگی، اور اب یہ گھر میں لیٹا رہا، بیوی بچے اس کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ شاہانہ مزاج تھا، افسرانہ مزاج تھا، یس سر، نو سر، جی حضور، یہ والا مزاج تھا، بیوی جب کھانا لاتی، چائے لاتی، یہ باتیں کرتا، یہ تو زیادہ گرم ہے، یہ تو گرم ہی نہیں ہے، اس میں مسالہ ہے ہی نہیں، اس میں تو مسالہ زیادہ ہے، اس میں تو نمک کم ہے، اس میں نمک زیادہ ہے۔ بات بات پر بیوی کو ٹوکنا، بیوی کو باتیں سنانا، بچوں کے سامنے گالیاں دینا، چونکہ مزاج شاہانہ افسرانہ تھا۔ 1 سال تک بیچاری بیوی خدمت کرتی رہی۔ سال بعد بیوی نے کہا کہ دیکھو، میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر، آرام سب کچھ چھوڑ کر آپ کی خدمت کو ترجیح دیتی ہوں، لیکن ایک آپ ہیں کہ بات بات پر ٹوکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بچوں کے سامنے باتیں سناتے ہیں، آپ کی نظروں میں تو میری کوئی عزت ہی نہیں، لہٰذا اب میں تمہیں چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر جا رہی ہوں۔ بیوی بچوں کو لے کر گھر چلی گئی۔ ابھی بیچارہ لیٹا ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پڑوس میں بھائی کا گھر تھا، بھائی کو علم ہوا تو بھائی نے اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا، اور بھائی نے بیوی سے کہا کہ دیکھو، یہ میرا بھائی ہے، اس کی خدمت کرو۔ اور اس نے بھائی سے کہا کہ دیکھو، ساری زندگی میں نے تمہیں پالا ہے، بڑا کیا ہے، اب میری کچھ زندگی باقی ہے، میری خدمت کرو۔ بھائی نے کہا بالکل ٹھیک، لیکن چونکہ مزاج بگڑا ہوا تھا، بگڑے ہوئے مزاج میں اتنا جلدی بدلاؤ نہیں آتا، تو بھابھی جب چائے لاتی، کھانا لاتی، وہی باتیں، یہ تو گرم ہے، یہ تو گرم نہیں ہے، اس میں مسالہ تیز ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں نمک اس طرح ہے، اس طرح نہیں ہے۔ بھابھی نے 1 ہفتہ خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد بھائی کو بتایا، یا تو تمہارا بھائی گھر میں رہے گا یا میں گھر میں رہوں گی، اس کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ بھائی نے آگے بڑے بھائی کو سمجھایا، جب وہ سمجھانے کے لیے آیا، اس نے بھائی کو سنانی شروع کر دی کہ تم رن مرید ہو، بیوی کے غلام ہو، شرم کرو، تمہیں بیوی کو سمجھانا چاہیے، آگے مجھے سمجھا رہے ہو۔ اگر بھائی سمجھ گیا کہ بھائی کا مزاج تبدیل نہیں ہوگا،
کچھ دن بعد بھائی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اس کی چارپائی کو اٹھایا اور سڑک کے کنارے رکھ دیا. اب گرمی ہے اور یہ بیچارہ چارپائی میں لیٹا ہوا سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے, اور خدا کی شان کہ جیسے ہاتھوں پر بازوں پر فالج کا حملہ ہوا تھا, پاؤں پر بھی فالج کا حملہ ہوا, اور پاؤں بھی آگے ایسے چمٹ گئے جیسے آدمی چوکڑی مار کر آلتی پالتی مار کر بیٹھتا ہے. اب سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے چارپائی میں اور بھیک مانگ رہا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. جس اللہ کے نام پر اس نے غصہ ہو کر ایک مؤذن کو, اللہ کے منادی کو تھپڑ مارا تھا, آج اسی اللہ کے نام پر یہ بھیک مانگ رہا ہے. اسے کہتے ہیں وہ زبردست اور غیرت مند اور طاقتور ذات. بھیک مانگتا تھا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. ایک کالج کا لڑکا تھا, اس نے اسے 10-20 روپے دیے. اس نے کہا بیٹا میں 10-20 روپے کا کیا کروں گا, میں تو چل پھر سکتا نہیں ہوں, اٹھ سکتا نہیں ہوں, میرے لیے روٹی لے آؤ. وہ بیچارہ روٹی لے آیا, روٹی زمین جس کو دینے لگا. اس نے کہا کہ میں تو روٹی کھا نہیں سکتا ہوں, میرے تو ہاتھ پاؤں حرکت کرتے نہیں ہیں, مجھے روٹی کھلا دو. اس نے کہا بابا میں نے کالج جانا ہے, مجھے دیر ہو رہی ہے, یہ لو روٹی اور میں جا رہا ہوں. وہ روٹی زمین پر رکھنے لگا تو اس نے کہا میں تو اٹھا نہیں سکتا ہوں, مجھے پکڑا دو. وہ ہاتھ میں پکڑانے لگا, جس کے ہاتھ ہلتے نہیں تھے. مجبوراً اس نے روٹی اس کے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی میں ایسے پکڑا دی. اب اس نے روٹی ایسے پکڑی ہوئی ہے اور منہ سے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. پاؤں میں روٹی پکڑ کر منہ سے نوچ نوچ کر کھا رہا ہے. تو یہ ہے اللہ کی وہ زبردست ذات کہ جس اللہ کے نام پر اس نے تیش میں آ کر, غصے میں آ کر اللہ کے مؤذن کو, اللہ کے منادی کو تھپڑ مارا تھا. آج اس اللہ نے وہ ساری دولت, وہ ساری عزت لے کر اس کو ایک سڑک کے کنارے پر چارپائی میں لٹا کر یہ اس کتے کی طرح ذلیل کروا دیا کہ دیکھو اب کتے کی طرح روٹی نوچ نوچ کر کھاؤ. اسی لیے اپنے مال و دولت پر اترانا, تکبر کرنا, اپنے حسن پر تکبر کرنا, اپنے بینک بیلنس پر تکبر کرنا, اپنے عزت پر تکبر کرنا اور اپنے آپے سے باہر ہو جانا, یہ اللہ کسی صورت میں برداشت نہیں کرتا. اور کوئی ظالم کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کر لے, یہ بھی اللہ کسی صورت میں برداشت نہیں کرتا. اسی لیے اپنی حدود میں رہیے. اللہ نے ہمیں بینک بیلنس دیا ہے, دولت دی ہے, اللہ نے اچھا گھر دیا ہے, اللہ نے عزت دی ہے, یہ سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ ان چیزوں کو واپس لینا جانتے بھی ہیں, اور یہ کتے کی طرح ذلیل کروا کر سڑک کے کنارے پر کتے کی طرح روٹی نوچ نوچ کر کھانا, یہ بھی اللہ کروا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے عمل کرنے کی توفیق دے دے.